بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا پہلا سوال ہے، عملی تنقید کے اچھے نمونے کس نقاد نے پیش کیے ہیں؟ جی دوستو، تو عملی تنقید کے اچھے نمونے جو ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی نے پیش کیے ہیں۔ الطاف حسین حالی کے بارے میں بات کریں تو ان کا مقدمہ شعر و شاعری 1893 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور ان کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں ہوئی ہے۔ علیہ مسرور کی پیدائش 1911 عیسوی کو ہوئی ہے بدایوں میں، اور وفات 2002 عیسوی کو الہ آباد میں۔ سید احتشام حسین کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات جو ہے احتشام حسین کی 1972 عیسوی کو الہ آباد میں۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمانی اعتبار سے ان میں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں۔ جی ساتھیو، تو زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب ہو جائے گا سی آپشن۔ پہلے علی گڑھ تحریک، اس کے بعد پھر آتا ہے رومانوی تحریک، پھر ترقی پسند تحریک، رومانوی تحریک کے بعد آتا ہے ترقی پسند تحریک، اور اس کے بعد حلقہ ارباب ذوق۔ ٹوٹل 8 تحریکات ہیں، اور ان کے بارے میں بات کریں، ان سبھی کے بارے میں، تو پہلا تحریک ہو جائے گا اردو میں ایہام گوئی۔ اوورآل تحریکات کے بارے میں بات کیا جائے دوستو، تو پہلا آتا ہے اردو میں ایہام گوئی۔ اس کے بعد اردو میں ایہام گوئی کے بعد جو ہے اردو میں اصلاح زبان کی تحریک آتی ہے۔ پھر جو ہے اصلاح زبان کی تحریک کے بعد علی گڑھ تحریک کے بعد اردو ادب میں رومانوی تحریک، پھر 5ویں اردو ادب میں رومانوی تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک، ترقی پسند تحریک کے بعد حلقہ ارباب ذوق، اور حلقہ ارباب ذوق کے بعد جدیدیت، جدیدیت کے بعد پھر مابعد جدیدیت۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس سے ہر دفعہ جو ہے سوال بنتا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ پہلے اردو میں ایہام گوئی، پھر اردو میں اصلاح زبان کی تحریک، پھر علی گڑھ تحریک، پھر اردو میں رومانوی تحریک، رومانوی تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک، پھر حلقہ ارباب ذوق، اور جدیدیت مابعد جدیدیت۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دہلی کالج سے کون سا مصنف وابستہ تھا؟ ان میں سے دہلی کالج کون سا مصنف ہے وہ وابستہ تھا؟ جی، تو دہلی کالج کے مصنف جو ہیں وہ ہو جائیں گے ماسٹر رام چندر۔ میر امن کا تعلق جو ہے کلکتہ سے تھا، فورٹ ولیم کالج سے۔ جی، تو ماسٹر رام چندر دہلی کالج کے جو ہے یہ مصنف بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں ٹیچر بھی رہے ہیں۔ بڑھتے دوستو اگلے سوال کی طرف۔ زمانے کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو زمانے کے اعتبار سے صحیح ترتیب جو ہے ہو جائے گا ہمارا ڈی آپشن، غزل، اس کے بعد داستان، پھر ناول اور انشائیہ۔ داستان، اردو کی پہلی داستان جو ہے سبرس ہے، جسے ملا وجیح نے 1635 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور اردو کا پہلا ناول جو ہے میرات العروس ہے۔ میرات العروس کو جو ہے ڈپٹی نذیر احمد نے 1869 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور اردو کا پہلا انشائیہ جو ہے وہ سید احمد کا گزرا ہوا زمانہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا ڈی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ان میں صحیح مصرع سے شعر مکمل کیجیے۔ اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ جی، تو اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت۔ رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو ڈی۔ اور یہ کن کا شعر ہے تو یاد رکھیے گا دوستو، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون، پہلا یہ مصرع ہو جائے گا کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، دوسرا مصرع ہوگا اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ میر کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے، اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ طنزیہ، مزاحیہ، نثر یعنی انشائیہ،
تھوڑا لکھ کر بہت مشہور ان میں سے کون ہوئے ہیں؟ جی تو تنزیہ مزاحیہ انشائیہ تھوڑا لکھ کر بہت مشہور جو ہیں وہ پطرس بخاری ہوئے ہیں۔ پطرس بخاری میں بات کریں تو پطرس بخاری کی پیدائش 1898 عیسوی کو یہ دوستوں پشاور میں اور وفات 1958 عیسوی کو 1958 عیسوی کو جو ہے وفات جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی ہے۔ جی اب بات کریں پنڈت رتن ناتھ سرشار کی تو پنڈت رتن ناتھ سرشار کی پیدائش 1846 عیسوی کو یہ ہے لکھنؤ میں اور وفات جو ہے 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا داخل نصاب ناول فسانہ آزاد کب منظر عام پر آیا؟ تو یاد رکھیے گا فسانہ آزاد 1880 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے اور فسانہ آزاد جو ہے ٹوٹل 4 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس میں 6 پلاٹ ہیں۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1896 عیسوی کو یہ جونپور میں اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والا فلسفی ہے افلاطون۔ یاد رکھیے گا شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والا فلسفی افلاطون ہے۔ بڑھتے ہیں دوستوں سوال نمبر 8 کی طرف۔ نظم جدید کے فروغ میں محمد حسین آزاد کے شریک کار کون تھے؟ جی تو نظم جدید کے فروغ میں محمد حسین آزاد کے شریک کار مولانا الطاف حسین حالی تھے۔ ضرور یاد رکھیے گا۔ بات کریں مولانا محمد حسین آزاد کی تو محمد حسین آزاد صاحب کی پیدائش جو ہے 1830 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ ان کا اصل نام محمد حسین تھا اور تخلص آزاد کرتے تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد کو آقائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ آقائے اردو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کسے کہا جاتا ہے تو ضرور یاد رکھیے گا جو ہے محمد حسین آزاد کو کہا جاتا ہے آقائے اردو۔ آزاد کا خاندان جو ہے دوستو وہ ایران سے کشمیر آیا تھا اور شاہ عالم ثانی آفتاب کے عہد میں دہلی آ گیا اور محمد حسین آزاد کے والد کا نام جو ہے محمد باقر تھا۔ محمد باقر جو ہے ان کے والد کا جو ہے نام تھا۔ اور محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب ہے آب حیات۔ آب حیات کی پہلی اشاعت 1880 ہے اور اس کی دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ 1883 عیسوی میں ہوا ہے۔ آب حیات جو ہے یہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ ان کا ایک اور مشہور تصنیف ہے سخندان فارس۔ سخندان فارس کے بارے میں آپ نے ضرور نام سنا ہوگا، سخندان فارس۔ تو سخندان فارس جو ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہیں اور یہ اردو زبان میں فارسی قواعد سے متعلق ہے۔ اردو زبان میں ہے اور فارسی قواعد سے متعلق ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے جو فارسی زبان میں ہے لیکن وہ اردو قواعد سے متعلق ہے۔ جی تو وہ ہے دریائے لطافت۔ انشاء اللہ خان انشاء کا کتاب ہے دریائے لطافت۔ وہ کیا ہے تو وہ فارسی زبان میں اردو قواعد سے متعلق ہے اور یہ سخندان فارس جو ہے محمد حسین آزاد کا یہ جو ہے اردو زبان میں فارسی قواعد سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب دربار اکبری، نگارستان، پھر قصص ہند، نرنگ خیال۔ نرنگ خیال کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے تو نرنگ خیال جو ہے آپ مجھے بتا دیجیے گا کتنے حصوں پر مشتمل ہے۔ جی ساتھی تو نرنگ خیال جو ہے دوستوں 5 مضامین پر مشتمل ہے۔ 5 مضامین پر مشتمل ہے نرنگ خیال، ضرور یاد رکھیے گا۔ نرنگ خیال کے حصہ 2 نرنگ خیال کے حصہ 2 میں 5 مضامین شامل ہیں۔ جو ہے نرنگ خیال کے حصہ 2 میں جو ہے 5 مضامین شامل ہیں اور یہ جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے نرنگ خیال۔ 2 حصوں پر مشتمل ہے نرنگ خیال اور اس کے حصہ 2 میں جو ہے 5 مضامین شامل ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ مضامین اور خاکہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے محمد حسین آزاد کا کتاب دیوان ذوق جو 1922 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اس کتاب میں ٹوٹل جو ہے 3412 غزلیں ہیں۔ دیوان ذوق میں جو ہے 3412 غزلیں شامل ہیں اور دیوان ذوق کا خاتمہ جو ہے محمد حسین آزاد نے جو ہے ان الفاظ میں کیا ہے کہ الہی تو جانتا ہے آزاد نے جو کچھ کیا نیک نیت اور پاک عقیدت سے کیا اور تیرے حکم سے کیا ہے اس خدمت کو قبول کر۔
اس کے علاوہ جو ہے نظم آزاد جو 1899 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ نظم آزاد کے بارے میں جمیل جالیبی کا ایک مشہور قول ہے کہ یہ مجموعہ جو ہے اردو شاعری کے تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ضرور یاد رکھیے کہ نظم آزاد کے بارے میں جمیل جالیبی نے یہ کہا تھا کہ یہ مجموعہ جو ہے جدید اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور نظم آزاد کے سرورق پر لکھا ہے دوستو کہ نظم آزاد جو حسن و عشق کی قید سے آزاد ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مثنوی شب قدر جو ہے اور خمکدہ آزاد جو ہے 1932 عیسوی میں منظر عام پر آیا خمکدہ آزاد۔ اور ان کی مشہور نظموں کے بارے میں بات کریں تو شب قدر، صبح امید کے نام سے مولانا شبلی کا بھی ہے، شبلی کا بھی ایک نظم ہے صبح امید کے نام سے، اور محمد حسین آزاد کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ حب وطن حالی کا بھی نظم ہے، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، پیاری بلی، خطاب بقلم، دوستی، نو طرز مرصع اور البل اعظمی وغیرہ جو ہے ان کی مشہور جو ہے نظمیں ہیں۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 9 کی طرف۔ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل ان میں سے کس نے کی؟ جی دوستو، تو شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل جو ہے مولانا سید سلیمان ندوی نے کیا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کی تکمیل کی تھی۔ سیرت النبی جو ہے دوستو 1910 عیسوی میں جو ہے اس کا پہلا جلد جو ہے منظر عام پر آیا تھا، اور اس کتاب کی پہلی جلد جو ہے شبلی نعمانی نے مکمل کی تھی، اور دوسری جو ہے شبلی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ شبلی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے سیرت النبی کی کو جو ہے شبلی نعمانی کے یہ شاگرد ہیں سید سلیمان ندوی، تو انہوں نے جو ہے خود شبلی کی فرمائش پر جو ہے اسے مکمل کیا تھا۔ اور سیرت النبی جو ہے ٹوٹل جو ہے 6 جلدوں پر مشتمل ہیں، ٹوٹل جو ہے 6 جلدوں پر مشتمل ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ چلے جی دوستو، اب بات کریں علامہ شبلی نعمانی کی، تو شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں، وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے۔ شبلی نعمانی کی تصانیف کے بارے میں بات کیا جائے تو شبلی نعمانی کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، سفرنامہ روم و مصر و شام، اس کے علاوہ جو ہے الفاروق جو 1898 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ الفاروق یہ جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے دوستو، الفاروق جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ حضرت عمر کی سوانح عمری ہے، اور اس کتاب کو پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی اور ڈاکٹر عبداللہ فہد نے جو ہے الفاروق کے ایک مطالعہ کے نام سے جو ہے ایک کتاب مرتب کیا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سوانح مولانا روم جو جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے، موازنہ انیس دبیر جو ہے یہ 1907 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، تو یہ سبھی کتابیں جو ہیں ان کی بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور علامہ شبلی نعمانی کے شعری مجموعوں کے بارے میں بات کریں تو دستے گل، بوئے گل اور برگ گل وغیرہ ہیں۔ چلو جی دوستو، بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ کاشف الحقائق کا موضوع کیا ہے؟ جی دوستو، تو کاشف الحقائق کا موضوع ہے تنقید، ضرور یاد رکھیے گا۔ امداد امام اثر کا یہ تنقیدی کتاب ہے، بہت ہی مشہور ہے۔ ان کا اصل نام جو ہے سید امداد تھا اور تخلص اثر کرتے تھے، اور ان کا خطاب جو ہے شمس العلماء تھا۔ امداد امام اثر کی پیدائش 1849 عیسوی کو ہی ہے، اور وفات 1934 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ امداد امام اثر جو ہیں یہ اپنی کتاب کاشف الحقائق کے وجہ سے مشہور ہیں، اور کاشف الحقائق کے بارے میں بات کریں تو کتاب کاشف الحقائق جو ہے 1897 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے دوستوں ٹوٹل 2 حصوں پر مشتمل ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کاشف الحقائق جو ہے ٹوٹل 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور 1897 عیسوی میں جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی یادگار غالب بھی منظر عام پر آیا ہے 1897 عیسوی میں ہی۔ کاشف الحقائق کا ایک دوسرا نام بھی ہے دوستو بہارستان سخن، بہار سخن کہہ سکتے ہیں، یا بہارستان سخن بھی کہہ سکتے ہیں۔
اس کا جو ہے کاشف الحقائق معروف بہار سخن یا بہارستان سخن. کاشف الحقائق کو جو ہے وہاب اشرفی نے مرتب کیا ہے. کاشف الحقائق کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو ضرور یاد رکھیے گا دوستو، وہاب اشرفی نے مرتب کیا ہے. کاشف الحقائق کو وہاب اشرفی نے مرتب کیا ہے. کاشف الحقائق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں اردو شاعری کا مطالعہ اور تجزیہ ہندوستان اور فارس کے پس منظر میں کیا گیا ہے. امداد امام اثر کی دیگر تصانیف کے بارے میں بات کریں دوستو، تو ان کی دیگر تصانیف میں میرات الحکمہ فسانہ ہمت، یہ ان کا ناول ہے جس کی سنہ اشاعت 2020 ہے. کتاب الاسمار، اس کے علاوہ مصباح الظلم، کیمیاء زراعت، فوائد دارین جو ہے ایک مذہبی کتاب ہے. اس کے علاوہ ہدیہ قیصریہ، معیار الحق، رسالہ تعاون اور دیوان اثر. بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف. ہندوستانی لسانیات کا مصنف کون ہے؟ جی دوستو، تو ہندوستانی لسانیات جو ہے وہ محی الدین قادری زور صاحب کی تصنیف ہے. ہندوستانی لسانیات کے خاکہ کے نام سے کس کی کتاب ہے دوستو؟ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے نام سے کس کی کتاب ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ہندوستانی لسانیات کے خاکہ کے نام سے 1912 سے 1972 والے کا کتاب ہے، یعنی سید احتشام حسین کا کتاب ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ. اور ہندوستانی لسانیات محی الدین قادری زور کا کتاب ہے. بات کریں محی الدین قادری زور صاحب کی، تو محی الدین قادری زور کی پیدائش جو ہے دوستوں 1905 عیسوی کو یہ حیدرآباد میں، اور وفات 1962 عیسوی کے کشمیر میں ہوئی ہے. محی الدین قادری کے کچھ تصانیف ہیں جو یہاں ہم ذکر کر لیتے ہیں. تذکرہ گلزار ابراہیم جو 1874 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور یہ نواب علی ابراہیم خان کا تذکرہ ہے، تذکرہ گلزار ابراہیم، اور اس میں 320 شعراء کا ذکر کیا گیا. اور اسے جان گلکرسٹ نے مرزا علی لطف سے تذکرہ گلشن ہند کے نام سے سلیس اردو میں ترجمہ کیا. اس کے علاوہ جو ہے محی الدین قادری زور نے تذکرہ گلزار ابراہیم اور تذکرہ گلشن ہند، یہ دونوں کتابوں کو جو ہے ایک ساتھ مرتب کر کے 1934 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے شائع کیا تھا. تو ضرور یاد رکھیے گا. اور ہندوستانی لسانیات 1960 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور لسانیات سے متعلق کتاب ہے جو جملہ یہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ کتاب جو ہے ہندوستانی لسانیات جو ہے، اس میں لسانیات سے متعلق جملہ مباحث کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اور ہندوستانی صوتیات، یہ کتاب جو ہے انگریزی میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے اردو شہ پارے، یہ بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے. یہ تصنیف محی الدین قادری زور صاحب کا 1929 عیسوی میں منظر عام پر آیا. یہ کتاب اردو ادب کے آغاز سے ولی دکنی کے زمانے تک نثر و نظم کا انتخاب ہے، اردو شہ پارے. اس کے علاوہ عہد عثمانی میں اردو کا ترقی، داستان ادب حیدرآباد، دکنی ادب کی تاریخ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ان کا کتاب روح تنقید، یہ تو موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے. ہاں لا سکتی ہو. دکنی ادب کی تاریخ، یہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ، روح تنقید ان کی موسٹ امپورٹنٹ تصنیف ہے. اس کے علاوہ اردو کے اسالیب بیان، اس کے علاوہ جو ہے تنقیدی مقالات کا یہ مجموعہ ہے. تنقیدی مقالات، یہ مقالات کا مجموعہ ہے، اور روح تنقید کے حصہ دوم کی حیثیت سے یہ شائع ہوا ہے، تنقیدی مقالات. اس کے علاوہ 3 شاعر جو ہے میر تقی میر، میر انیس اور ہورلس اسمتھ پر ایک تنقیدی نظر ایک اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ گارسا دتاسی کے نام سے قاضی عبدالودود کی بھی تصنیف ہے، اور مولوی عبدالحق صاحب کی بھی ہے. اس کے علاوہ سرگزشت غالب، سرگزشت حاتم حیات، اور سلطان محمد قلی قطب شاہ، حیات میر محمد مومن، اور نظر محمد قلی قطب شاہ، اور بھی ان کی تصانیف ہیں. کلیات قلی قطب شاہ، اور مثنوی طالب و مہنی، اردو شاعری کا انتخاب، روح غالب کو اردو خطوط کے دلچسپ ادبی حصوں کا انتخاب ہے، مکاتب شاد اقبال. اس کے علاوہ جو ہے ان کے معانی سخن، رمز سخن، فیض سخن، متاع سخن، بادئ سخن اور کیف سخن. محی الدین قادری زور کی افسانے مجموعے طلسم تقدیر، سحر گولکنڈہ اور گولکنڈہ ہیرے، اور ان کے مشہور افسانوں میں بالا، گولکنڈہ کی آخری رقاصہ، 5 اشرفیہ، دفینہ، سحر و صحرا، 5 گنڈے، طلسم تقدیر، کھویا ہوا چاند، انار کے 14 دانے، شہزادی کا عقد، اورنگزیب اور تاناشاہ. چلے جی دوستو، بڑھتے ہیں اب اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 12 ہے، اصلاح زبان کے لیے کون سا شاعر مشہور ہیں؟ تو اصلاح زبان کے لیے جو ہے دوستو مشہور ہیں
شیخ امام بخش ناسک۔ ناسک جو ہے اصلاح زبان کے لیے مشہور ہے۔ ناسک کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1772 عیسوی کو فیض آباد میں اور وفات 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 13 کی طرف۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس مقصد سے شائع ہوا تھا؟ تو رسالہ تہذیب الاخلاق دوستو قوم کو خواب گراں سے بیدار کرنے کے لیے شائع کیا گیا تھا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے قوم کو خواب گراں سے بیدار کرنے کے لیے شائع کیا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ مسدس کے آخری دو مصروں کو کیا کہتے ہیں؟ تو مسدس کے آخری دو مصروں کو کہتے ہیں بیت۔ ضرور یاد رکھیے گا، مسدس کے آخری دو مصروں کو بیت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 15 دیکھیے گا، تحریک آزادی کے حوالے سے کس نے شاعری کی؟ تو تحریک آزادی کے حوالے سے دوستو جوش ملیح آبادی صاحب نے شاعری کی ہے۔ ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے ملیح آباد میں اور وفات 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سا مجموعہ کلام جوش کا نہیں ہے؟ جی ساتھیو، تو جوش ملیح آبادی کا مجموعہ جو ہے شعلہ طور نہیں ہے۔ شعلہ طور جگر مراد آبادی صاحب کا شعری مجموعہ ہے۔ جگر مراد آبادی کے بارے میں بات کریں تو جگر مراد آبادی صاحب کی پیدائش جو ہے دوستو 1890 عیسوی کو ہوئی ہے مراد آباد میں اور وفات 1960 عیسوی کو گونڈہ میں۔ اس کے علاوہ جو ہے سموم و صبا، شعلہ و شبنہ اور سیف و سبو یہ جوش ملیح آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، مرزا ظاہر دار بیگ کس کتاب کا کردار ہے دوستو؟ تو مرزا ظاہر دار بیگ جو ہے توبۃ النصوح کا کردار ہے۔ توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا UGC نیٹ کے نظام شامل جو ہے ناول ہے اور توبۃ النصوح جو ہے 1874 عیسوی میں جو ہے منظر عام پر آیا ہے اور اس میں ٹوٹل جو ہے 12 فصلیں ہیں، 12 فصلوں پر مشتمل ہے یہ۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو پیدائش 1830 عیسوی کو یہ بجنور میں ان کی اور وفات جو ہے 1913 عیسوی کو دہلی میں۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 18 کی طرف۔ کس شاعر کے دیوان کی آمد سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بتایا جاتا ہے؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ولی دکنی۔ جی ساتھیو، ولی دکنی کے بارے میں بات کریں تو ولی دکنی صاحب کی پیدائش جو ہے 1668 عیسوی کو یہ اورنگ آباد میں اور وفات 1720 عیسوی کو احمد آباد میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ شاعر کون ہے؟ تو گیان پیٹھ یافتہ شاعر جو ہیں دوستو وہ ہو جائیں گے فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو یہ ہے اور فراق گورکھپوری صاحب کی وفات جو ہے 1982 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے۔ فانی بدایونی کے بارے میں بات کیا جائے تو فانی بدایونی کی پیدائش جو ہے 1879 عیسوی کو یہ ہے بدایوں میں اور وفات 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ جگر مراد آبادی کے پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کر چکے ہم، تو حضرت موہانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو ماہان میں ہوئی اور وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ مہربان خان رند کی سرکار سے ان میں سے کون وابستہ تھا؟ جی ساتھیو، تو مرزا محمد رفیع سودا مہربان خان رند کی سرکار سے وابستہ تھے۔ بات کریں سودا کی تو سودا کی پیدائش 1712 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1781 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ جی، اور ان کا داخلی نصاب جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ ہے ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، اور اس کے علاوہ جو ہے تضحیک روزگار۔ ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی یہ ایک نعتیہ قصیدہ ہے اور اس میں دو مطلع ہیں اور ٹوٹل جو ہے یہ 48 اشعار پر مشتمل ہے۔ ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، اور تضحیک روزگار میں جو ہے 81 اشعار ہیں۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سی صنف زبانی بیانیہ کے لیے مشہور ہے؟ جی دوستو، تو زبانی بیانیہ کے لیے جو ہے وہ داستان مشہور ہے دوستو، زبانی بیانی کے لیے داستان مشہور ہے۔
تجسس، تحیر اور طوالت جو ہے یہ داستان کی خصوصیت ہے۔ داستان زبانی کے لیے یہ مشہور ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور داستان قصہ در قصہ کے تحت جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے۔ اور داستان کے تعلق سے ایک قول ہے، آپ نے بتانا ہے کہ دوستو کہ یہ قول کن کا ہے، کہ داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی ساتھیو، تو داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے 1908 سے 1983 والے کا قول ہے، یعنی کہ کلیم الدین احمد صاحب کا قول ہے، داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے داستان کے تعلق سے ایک اور بہت ہی مشہور شخصیت کا قول ہے دوستو، کہ داستان طرازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے۔ یہ قول کن کا ہے داستان کے تعلق سے؟ جی ساتھی، تو یہ مشہور قول یا مشہور شخصیت مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ غالب کے مطابق جو ہے دوستو، داستان طرازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے۔ داستان کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں بات کیا جائے تو داستان کے اجزائے ترکیبی میں طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، مافوق الفطرت عناصر، منظر نگاری، اسلوب نگارش وغیرہ ہیں۔ اردو کی پہلی داستان کے بارے میں بات کیا جائے تو اردو کی پہلی داستان 1635 عیسوی میں جو ہے ملا وجیح نے تحریر کی تھی۔ اور شمالی ہند کی پہلی داستان کی بات کیا جائے تو شمالی ہند کی پہلی داستان جو ہے قصہ مہر افروز دلبر 1770 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ شمالی ہند کی پہلی داستان ہے یہ قصہ مہر افروز دلبر 1770 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اور یہ کس کی تصنیف ہے تو ضرور یاد رکھیے گا، عیسوی خان کی تصنیف ہے۔ کس کی تصنیف ہے تو عیسوی خان کی تصنیف ہے قصہ مہر افروز دلبر، جو 1770 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اور اردو میں شمالی ہند کا پہلا ادبی نمونہ کے بارے میں اگر بات کیا جائے، پہلا ادبی نمونہ کے، تو ضرور یاد رکھیے گا نو طرز مرصع۔ نو طرز مرصع، داستان نو طرز مرصع 1775 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ 1775 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے داستان نو طرز مرصع، ضرور یاد رکھیے گا دوستو۔ شمالی ہند کے پہلی داستان عیسوی خان کی تحسین قصہ مہر افروز دلبر، اور اردو میں شمالی ہند کا پہلا ادبی نمونہ نو طرز مرصع، میر محمد حسین عطا خان تحسین کا یہ تخلیق ہے نو طرز مرصع۔ اور شمالی ہند کی پہلی طبعزات داستان کے بارے میں بات کیا جائے تو وہ آپ کا ہو جائے گا فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب ہو جائے گا، جسے 1824 عیسوی میں جو ہے رجب علی بیگ سرور نے تحریر کیا تھا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ باغ و بہار میں دوسرا درویش کس ملک کا بادشاہ تھا تو یمن، فارس، عجم، چین۔ یمن، فارس بھی اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ باغ و بہار میں دوسرا درویش جو ہے وہ ملک باغ و بہار میں دوسرا درویش جو ہے یمن، فارس، عجم، چین۔ جی یمن، فارس، عجم، چین، یعنی کہ یمن جو ہے پہلے درویش یعنی خواجہ احمد کا بیٹا ہے، اور دوسرا درویش فارس، اور تیسرا یعنی عجم کے بادشاہ کا بیٹا، اور چوتھا درویش چین۔ تو بی اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو۔ پہلے درویش کی شادی جو ہے کس سے ہوتی ہے تو دمشق کی جو ہے کی شہزادی سے ہوتی ہے، اور دوسرے کی جو ہے بصرہ کی شہزادی سے ہوتی ہے، اور تیسرے کی فرنگ کی ملکہ مہر نگار سے ہوتی ہے، اور چوتھے کی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 23 کی طرف۔ باغ و بہار میں شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر کس پر سوار ہو کر آتا ہے؟ جی ساتھیو، تو وہ آتا ہے بیل پر۔ ڈی آپشن اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ کس نے کہا کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زباں کی بنیاد ڈالی؟ جی دوستو، تو یہ بات جو ہے احسن فاروقی نے کہی کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زباں کی بنیاد ڈالی۔ میر امن کے ہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے،
یہ قول کن کا ہے دوستو؟ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے۔ جی تو یہ قول بھی جو ہے احسن فاروقی صاحب کا ہی ہے۔ دو قول ضرور یاد رکھیے گا میر امن کے تعلق سے دوستو احسن فاروقی کا۔ پہلا قول یہ یاد رکھیے گا، میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی بقول احسن فاروقی۔ اور دوسرا بیان یہ کہ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان کیا ہے؟ تو ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوستو میر امن کے باغ و بہار کے تعلق سے ایک قول ہے کہ باغ و بہار زندہ کتاب ہے اور اس کا اسلوب بھی زندہ ہے۔ جی تو یہ قول جو ہے سید عبداللہ کا ہے، سائنٹیفک نقاد ہیں سید عبداللہ، ان کا یہ قول ہے باغ و بہار کے تعلق سے کہ باغ و بہار جو ہے زندہ کتاب ہے اور اس کا اسلوب بھی زندہ اسلوب ہے۔ اور ایک اور قول ہے دوستو میر امن کا یہ قول ہے کہ میر امن کے تعلق سے یہ قول ہے، میر امن کے حوالے سے یہ قول ہے، آپ نے بتانا ہے یہ قول کن کا ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ مشہور قول جو ہے مشہور شخصیت سر سید احمد خان کا ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور قول ہے میر امن کے تعلق سے کہ میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان، میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان۔ یہ قول جو ہے 1923 سے 2007 والے کا قول ہے، یعنی کہ گیان چند جین کا یہ قول ہے، میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان۔ ایک اور قول ہے ان کی تصنیف کے تعلق سے باغ و بہار کے تعلق سے کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں، باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں بقول کلیم الدین احمد۔ چلے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رانی کیتکی کی کہانی میں اودے بھان کس کا بیٹا ہے؟ تو رانی کیتکی کی کہانی میں دوستو اودے بھان جو ہے راجہ سورج بھان کا بیٹا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کو انشاء اللہ خان انشا نے 1803 عیسوی میں تحریر کیا تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ رانی کیتکی کی کہانی جو ہے اس کے کچھ کردار ہیں جن سے اکثر سوالات بنتے ہیں۔ تو کنور اودے بھان جو کہ ہیرو ہے اور رانی کیتکی یہ ہیروئن رہتی ہے، راجہ سورج بھان یہ ہیرو یعنی کنور اودے بھان کا باپ ہوتے ہیں، رانی لکشمی باس یہ ہیرو یعنی کنور اودے بھان کی ماں ہوتی ہے رانی لکشمی باس، جگت پرکاش یہ رانی کیتکی کا باپ ہے، کاملتا یہ ہیروئن کی ماں ہے، مدن بان یہ رانی کیتکی کی سہیلی ہے، جوگی مہندر گر یہ جگت پرکاش کا گرو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پھول کلی ایک مالن ہوتی ہے۔ سوال نمبر 26 دیکھیے گا، فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا نام کیا تھا دوستو؟ جی تو فسانہ آزاد میں آزاد کا محبوبہ کا نام تھا حسن آرا۔ بات کریں ناول فسانہ آزاد کی دوستو تو فسانہ آزاد جو ہے 1880 سے منظر عام پر آیا، اوپر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے اس کے حوالے سے۔ اس میں 4 جلدیں ہیں اور 6 پلاٹ ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار نے فسانہ آزاد جو ہے اس کی جلد کی ساری قسطیں جو ہے ظرافت کے عنوان کے تحت اودھ اخبار میں، کس اخبار میں؟ تو اودھ اخبار میں جو ہے شائع کیا تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار نے جو ہے فسانہ آزاد کی جلد اول کی ساری قسطیں جو ہے ظرافت کے عنوان سے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ظرافت کے عنوان سے جو ہے اودھ اخبار میں جو ہے قسط وار شائع کیا تھا 1878 عیسوی میں۔ 1878 عیسوی میں ظرافت کے عنوان سے اس کی پہلی جلد جو ہے وہ شائع ہوا تھا اودھ اخبار میں، اور کتابی شکل میں یہ 1880 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اور فسانہ آزاد جو ہے یہ پنڈت رتن سرسار کا جو ہے وہ شاہکار ناول ہے جس میں لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی گئی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فسانہ آزاد جو ہے وہ کس تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے، کس شہر کی وہ عکاسی کرتی ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ فسانہ آزاد کے تعلق سے ایک مشہور قول ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی وہ نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے،
وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ یہ مشہور قول کے خالق ہیں 1912 سے 1972 والے، یعنی کہ احتشام حسین صاحب۔ احتشام حسین کا یہ قول ہے ناول فسانہ آزاد کے تعلق سے، اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی و نہ ہوتا۔ جو آج ہمیں ملا ہے وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے، بقول سید احتشام حسین۔ ایک اور قول ہے، بہت ہی مشہور شخصیت کا قول ہے کہ فسانہ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کو پیش نظر داستان اور ناول کے درمیانی کڑی کس نے کہا ہے؟ جی دوستو، فسانہ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کس نے کہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا پروفیسر گیان چند جین نے 1923 سے 2007 والے نے کہا ہے فسانہ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی۔ فسانہ آزاد کے اہم کردار کے بارے میں بات کیا جائے تو حسن آرا جو ہے یہ بہت ہی مشہور کردار ہے فسانہ آزاد کا۔ اس کے علاوہ آزاد تو خود ہے ہی، اور ہمایوں فر کا بھی جو ہے یہ کردار آپ نے بہت سنا ہوگا۔ تو ہمایوں فر جو ہے وہ اسی ناول یعنی فسانہ آزاد میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نواب ذوالفقار علی، اللہ رکھی، جو بعد میں سریا بیگم بھی ہو جاتی ہے، اللہ رکھی۔ اس کے علاوہ خوجی، روح افزا، بڑی بیگم، ہرمز جی، یہ سبھی مشہور کردار جو ہے ناول فسانہ آزاد میں ہی آئے ہیں۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ کس ناول میں حسین کا کردار جاندار ہے؟ جی دوستو، تو ناول فردوس بری میں دوستو حسین کا کردار جاندار ہے۔ ناول فردوس بری عبدالحلیم شرر کا ناول ہے جو 1899 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے دوستو، اور اس میں ٹوٹل جو ہے 9 ابواب ہیں۔ پہلا ہے پریوں کا غول، ضرور یاد رکھیے فردوس پری کے پہلے باب کا عنوان ہے پریوں کا غول، اور آخری باب کا انتقام، ضرور یاد رکھیے گا ساتھی۔ فردوس بری کا موضوع کیا ہے؟ تو فردوس بری کا موضوع جو ہے دوستو وہ فرقہ باطنیہ ہے۔ فرقہ باطنیہ جو ہے فردوس بری کا موضوع ہے۔ عبدالحلیم شرر نے اس ناول کو جو ہے حیدرآباد میں مکمل کیا تھا۔ بات کریں عبدالحلیم شرر صاحب کی تو ان کی پیدائش 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ناول فردوس بری کے مشہور کردار میں حسین، زمرد، حسن بن صبا، یعقوب، شیخ علی وجودی، رکن الدین قرشا، ہلاکو خان، منقو خان، طوبی خان، مرجان، یہ سبھی کردار جو ہے ناول فردوس بری میں آئے ہیں۔ بڑھتے دوستو سوال نمبر 28 کی طرف۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ کس سے ماخوذ ہے؟ جی ساتھی، تو مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ الف لیلہ سے ماخوذ ہے۔ شیخ بہاؤالدین غواصی کا یہ مثنوی ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ شیخ بہاؤالدین غواصی نے اس مثنوی کو کب لکھا تھا؟ تو ضرور یاد رکھیے گا 1625 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ شیخ بہاؤالدین غواصی نے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کو سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں قطب شاہ سلطان اس سے پہلے جو کلاس ہوا تھا اس میں قلی قطب شاہ میں نے ذکر کر دیا تھا، تو قلی قطب شاہ نہیں ہوگا دوستو۔ شیخ بہاؤالدین غواصی نے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کو جو ہے محمد قطب شاہ کے عہد میں جو ہے لکھنا شروع کیا تھا، اور سلطان محمد عبداللہ کے عہد میں جو ہے 1625 عیسوی میں جو ہے مکمل کیا۔ سیف الملوک و بدیع الجمال جو ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا مثنوی الف لیلہ کے نثری داستان سے ماخوذ ہے، جیسا کہ اس سوال میں پوچھا گیا ہے۔ اور سیف الملوک و بدیع الجمال میں جو ہے اشعار کی تعداد جو ہے ٹوٹل 2000 ہیں، اور اس مثنوی میں شہزادہ جو ہے وہ مصر سیف الملوک اور راجنا کی شہزادی یعنی بدیع الجمال کی عشق کی داستان ملتی ہے اس مثنوی میں۔ چلے جی دوستو بڑھتے ہیں سوال نمبر 29 کی طرف۔ سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی دوستو؟ تو سبرس جو ہے وہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ ملا وجوہی نے سبرس کو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1635 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور مولوی عبدالحق نے سبرس کو 1932 عیسوی میں جو ہے انجمن ترقی دکن سے جو ہے شائع کیا تھا، اور مولوی عبدالحق نے سبرس کا ماخذ جو ہے محمد یحییٰ ابن سبیک فتاحی نشاپوری کی فارسی مثنوی دستور العشاق کے نثری خلاصہ حسن دل کو قرار دیا، جبکہ عزیز احمد نے مثنوی دستور عشاق اور اس کا نثری خلاصہ حسن دل دونوں کو سبرس کا ماخذ قرار دیا ہے۔ ملا وجوہی نے سبرس میں جو ہے ٹوٹل عشق پر کتنے انشائیہ لکھے؟ تو ضرور یاد رکھیے گا
ملا وجیح نے سبرس میں عشق پر 11 انشائیے لکھے ہیں، عشق پر 11 انشائیے لکھے ہیں۔ اور سبرس کے متعلق نصیر الدین ہاشمی نے لکھا ہے کہ یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا گیا ہے۔ سبرس اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ اور پہلی تمثیلی داستان ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پہلی تمثیلی داستان کون ہے تو ضرور یاد رکھیے گا سبرس ہے، اور یہ 17ویں صدی میں لکھی گئی، یعنی 1635 ایک جوڑ دیجیے گا 17ویں صدی ہو جائے گا۔ سبرس میں ٹوٹل جو ہے چھوٹے بڑے 76 کردار ہیں دوستو۔ کچھ مشہور کردار ہیں جیسے کہ عقل جو ہے وہ سیستان کا بادشاہ ہوتا ہے، دل تن کا حکمراں ہوتا ہے، نظر جاسوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے زرق ہمت ناموس یہ جو ہے سبھی جو ہیں امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ رقیب اور اس کے علاوہ سپا سیلار مہر کی بیٹی وفا، اور جو ہے بہت سے ایسے کردار ہیں جو پوچھے جاتے ہیں تو ضرور یاد رکھیے گا۔ بات کریں ملا وجیح کی دوستو تو ملا وجیح کی پیدائش جو ہے 1555 میں ہوئی ہے، میرے خیال سے 1555 یا ایسے کچھ ہے، اور ملا وجیح کی وفات جو ہے 1659 عیسوی کو ہوئی ہے۔ وجیح کا اصل نام جو ہے اسد اللہ تھا اور تخلص یہ وجیح کرتے تھے۔ انہوں نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا، پہلا ابراہیم قطب شاہ، دوسرا محمد قلی قطب شاہ، تیسرا عبداللہ قطب شاہ اور آخری محمد قطب شاہ۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ کون سا بیان ان میں سے درست ہے؟ پہلا بیان ہے ملا وجیح کا تعلق نظام شاہی دور سے ہے، اور دوسرا بیان ہے قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے، تیسرا بیان ہے بہار عشق میر تقی میر کی مثنوی ہے، اور چوتھا بیان ہے گلزار ارم قائم کی تصنیف ہے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے۔ اور گلزار ارم جو ہے دوستو بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ گلزار ارم جو ہے وہ میر حسن کی مثنوی ہے، اور بہار عشق جو ہے بہار عشق میر تقی میر کی نہیں ہے، مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی ہے۔ اور ملا وجیح کا تعلق جو ہے وہ گولکنڈہ سے تھا، نظامی شاہی دور سے نہیں تھا، بلکہ جو ہے قطب شاہی دور سے تھا۔ ضرور یاد رکھیے ملا وجیح کا تعلق جو ہے نظام شاہی نہیں قطب شاہی یعنی گولکنڈہ سے تھا۔ بات کریں قدم راؤ پدم راؤ کی دوستو تو یہ اردو کی پہلی مثنوی تسلیم کی جاتی ہے۔ فخر الدین نظامی نے جو ہے اسے 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیانی حصے میں لکھا تھا، اور احمد شاہ بہمنی کے عہد میں انہوں نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو لکھا تھا۔ اور بہمنی دور میں جو ہے 18 بادشاہ گزرے ہیں دوستو۔ بہمنی دور میں ٹوٹل جو ہے 18 بادشاہ گزرے ہیں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں جو ہے ٹوٹل 1032 اشعار استعمال کیے گئے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو ہے احمد شاہ بہمنی نے فخر الدین نظامی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ پر جو ہے احمد شاہ بہمنی نے فخر الدین نظامی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو ہے یہ کھڑی بولی کے ساتھ جو ہے گجراتی اور مراٹھی کا بھی میں استعمال ہوا ہے۔ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو ہے یہ بحر متقارب میں ہے، اور اسے مسعود حسن خان نے جو ہے مرتب بھی کیا ہے۔ اور اس کا تعارف جو ہے سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی نے کرایا تھا، اور اس کا نسخہ جو ہے عمر یافعی کے پاس تھا۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا نسخہ جو ہے وہ عمر یافعی کے پاس تھا، اور جمیل جالبی نے اسے 1973 عیسوی میں جو ہے مرتب کر کے انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کیا تھا۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ اردو میں غیر مذہبی نثر کے سب سے پہلے مکمل نمونے کے طور پر کس تصنیف کا نام لیا جاتا ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سبرس۔ اردو میں غیر مذہبی نثر کے لیے سب سے پہلے جو ہے سبرس کو جو ہے مکمل نمونے کے طور پر جو ہے لیا جاتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستوں سوال نمبر 32 کی طرف۔ یہ کس کا خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے؟ جی تو یہ قول جو ہے دوستو نیاز فتح پوری کا یہ ہے
خیال ہے کہ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے بات کرے نیاز فتح پوری صاحب کی، تو نیاز فتح پوری کی پیدائش 1887 عیسوی کو یہ ہے بارہ بنکی میں، اور وفات ان کی 1966 عیسوی کو یہ ہے۔ نیاز فتح پوری کی اہم کتابوں میں انتقادیات بہت ہی مشہور ہے، اور نیاز فتح پوری ایک تاثراتی اور جمالیاتی نقاد ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں مہدی افادی کے بارے میں دیا گیا، تو مہدی افادی کی پیدائش جو ہے دوستو 1870 عیسوی کو یہ، اور وفات 1921 عیسوی کو یہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ روشن ہے اس طرح دل سوزاں میں داغ ایک، اجڑے نگر میں جیسے جلے ہے چراغ ایک۔ یہ شعر کن کا ہے ساتھیو؟ تو جی اس شعر کے خالق ہیں میر تقی میر۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں ہم بات کریں مصیفی کے بارے میں، تو شیخ غلام حمدانی مصیفی ان کا اصل نام تھا، اور مصیفی تخلص کرتے تھے۔ پیدائش ان کی 1747 عیسوی کو یہ ہے امروہہ میں، اور وفات 1824 عیسوی کو یہ ہے۔ خواجہ میر درد کی پیدائش کے بارے میں بات کیا جائے تو خواجہ میر درد کی پیدائش 1721 عیسوی کو یہ ہے دہلی میں، اور وفات جو ہے ان کی 1785 عیسوی کو یہ ہے۔ میر سوز کی پیدائش کب یہ ہے؟ تو میر سوز کی پیدائش جو ہے 1721 عیسوی کو یہ ہے، ان کی بھی پیدائش 21 عیسوی کی۔ خواجہ میر درد کی پیدائش جو ہے وہی ہے، اور وفات ان کی جو ہے میر سوز کی 1798 عیسوی کو یہ، 1798 عیسوی کو۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ جدیدیت کی فکری بنیادوں میں کس فلسفے کا خاص کردار ہے؟ جی تو جدیدیت کی فکری بنیادوں میں جو ہے وہ وجودیت کی خاص کردار ہے۔ جدیدیت کی فکری بنیادوں میں جو ہے دوستو وجودیت کا خاص کردار ہے۔ جدیدیت کے علم بردار کے بارے میں بات کیا جائے تو جدیدیت کے علم بردار میں شمس الرحمن فاروقی کا نام لیا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات جو ہے 2020 عیسوی کو یہ ہے اعظم گڑھ میں، الہ آباد میں ان کی وفات اور پیدائش اعظم گڑھ میں ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ گداز شب ان میں سے کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جی دوستو تو گداز شب کے مصنف ہیں جذبی۔ جذبی سے آج کل بہت سوالات بن رہے ہیں، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ معین حسن جذبی کو ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں دوستو۔ جذبی کا اصل نام معین احسن تھا، تخلص ملال بھی انہوں نے کیا ہے، بعد میں جذبی اختیار کر لیا۔ پیدائش ان کی 1912 عیسوی کو ہے مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں، اور وفات 2005 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ والد کا نام احسن الغفور تھا۔ معین حسن جذبی کے تحقیقی مقالے میں جو پی ایچ ڈی ان کا تحقیقی مقالہ جو ان کا تھا، یعنی پی ایچ ڈی کا جو ان کا عنوان تھا وہ حالی کا سیاسی شعور تھا۔ اور معین حسن جذبی کی تصانیف میں فیروزہ، سخن مختصر، گداز شب اور سچ کہتا ہوں کہ ان کا خود نوشت ہے۔ ان تصانیف سے جو ہے اکثر سوالات بنتے ہیں، کبھی زمرے میں آتے ہیں تو کبھی جو ہے ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، تو ضرور یاد رکھیے گا فیروزہ، سخن مختصر، گداز شب اور سچ کہتا ہوں کہ یہ خود نوشت ہے ان کا۔ چلے جی سوال نمبر 36 دیکھیے گا۔ تاریخ علم الکلام کا مصنف کون ہے ان میں سے؟ جی تو تاریخ علم الکلام کے مصنف ہیں ہمارے شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی کی پیدائش وفات کا ذکر ہو چکا اوپر، تو سوال نمبر 37 دیکھیے گا۔ سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف کن کی ہے؟ جی تو سر سید کے دوستوں میں سب سے زیادہ تصانیف جو ہیں مولوی ذکاء اللہ نے کی ہیں، سب سے زیادہ تصنیفات ہیں ان کی مولوی ذکاء اللہ صاحب کی۔ سر سید کے رفقا میں سب سے کثیر تصانیف جو ہیں وہ مولوی ذکاء اللہ صاحب کے ہی ہیں، اور بعض محققین نے ان کی تصانیف کی تعداد جو ہے یعنی مولوی ذکاء اللہ صاحب کی تصانیف کی تعداد جو ہے 143 بتائی ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں 143۔ تاریخ ہندوستان ان کا مشہور کتاب ہے مولوی ذکاء اللہ کا تاریخ ہندوستان، اور تاریخ ہندوستان جو ہے ٹوٹل 10 جلدوں پر مشتمل ہے، تاریخ ہندوستان۔ بات کریں مولوی ذکاء اللہ صاحب کی تو ان کی پیدائش 1832 عیسوی کو یہ دوستوں، اور وفات جو ہے ان کی 1910 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 38 کی طرف۔ سبرس میں دل کا جاسوس کون ہے؟ جی دوستو تو سبرس میں دل کا جاسوس ہے نظر جو ہے سبرس میں دل کا جاسوس ہوتا ہے۔ سوال نمبر 39 دیکھیے گا کہ
किस शायर ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है? जी, तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है। याद रखिएगा दोस्तों, इनका दाखिल नसाब क़सीदा है और ज़ह निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हूँ ख़ामिस तहरीर नग़्मा ए जाए सरीर। ये क़सीदा जो है इन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र के मदह में लिखा था और इन्होंने जो है बहादुर शाह ज़फ़र के मदह में बीमारी से सेहत याबी पर लिखा था ये क़सीदा, ज़ह निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। और इस क़सीदे में जो है दोस्तों टोटल 3 मतले और 100 अशार हैं, 3/100। इसके अलावा जो है इनका दाखिल नसब क़सीदा है मेरे आबलाए दिल के तमाशा व गौहर, 2/72 यानी कि 2 मतले और 72 अशार हैं मेरे आबलाए दिल के तमाशा गौहर में। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश के बारे में बात किया जाए तो इनकी पैदाइश 1789 ईस्वी को हुई है दिल्ली में और वफ़ात 1854 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। इनके वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था और ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब जो है इन्हें अकबर शाह सानी ने अता किया था और मलिकुश शुअरा का ख़िताब बहादुर शाह ज़फ़र ने इन्हें दिया था। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातिम करार दिया है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद जो है क़सीदा गोई में शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नंबर है, मगर उन दोनों शायरान नामी में पहाड़ और टीले का फ़र्क है। ये कौल जो है इमदाद इमाम असर का है, ज़रूर याद रखिएगा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद क़सीदा गोई में शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नंबर है, मगर उन दोनों शायरान नामी में पहाड़ और टीले का फ़र्क है। ये कौल जो है मशहूर कौल इमदाद इमाम असर साहब का है। इसके अलावा जो है एक और मशहूर कौल है, गज़ल और क़साइद से दफ्तर दफ्तर है और हर शेर इंतखाब। जी, ये कौल जो है बकौल सर सैयद अहमद ख़ान का ये कौल है, गज़ल और क़साइद दफ्तर दफ्तर है और हर शेर इंतखाब, बकौल सर सैयद। बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। किसकी गज़लों में इश्क़ या जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है? जी, तो मोमिन ख़ां मोमिन की गज़लों में इश्क़ या जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है। मोमिन का असल नाम दोस्तों मोहम्मद मोमिन ख़ां था और तखल्लुस मोमिन। घर वालों ने हबीबुल्ला भी जो है इनका नाम रखा। इनके पैदाइश 1800 ईस्वी को हुई थी और वफ़ात जो है इनकी 1852 ईस्वी में हुई। कोठे से गिरने की वजह से जो है हफ्ते दिन में जो है इनका इंतकाल हो गया था। इनके वालिद का नाम हकीम ग़ुलाम नबी था। हकीम ग़ुलाम नबी इनके वालिद का नाम था और इनका ख़ानदानी पेशा जो है तबावत था, ज़रूर याद रखिएगा। और मोमिन जो है नाम जो है इनका वो अब्दुल अज़ीज़ ने तजवीज़ किया था और इनके उस्ताद जो हैं वो शाह नसीर थे। शाह नसीर जो हैं इनके उस्ताद थे। चलिए जी दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 41 की तरफ। क़िस्सा मेहर अफ़रोज़ दिलबर के मुसन्निफ़ कौन हैं? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ज़िक्र किया है क़िस्सा मेहर अफ़रोज़ दिलबर के बारे में। जी, तो क़िस्सा मेहर अफ़रोज़ दिलबर के मुसन्निफ़ हैं ईसवी ख़ान। शुमाली हिंद की पहली दास्तान है यह क़िस्सा मेहर अफ़रोज़ दिलबर, जो 1770 ईस्वी में मंज़र आम पर आया, याद रखिएगा। और उर्दू की पहली दास्तान है सबरस, जो मुल्ला वजी ने 1635 ईस्वी में तहरीर किया था। और शुमाली उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना जो है वो 9 तर्ज़ मुरस्सा है, अता हुसैन ख़ान तहसीन का 9 तर्ज़ मुरस्सा। और शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान रजब अली बैग सुरूर की फ़सन है जब। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जदीद उर्दू गज़ल को सिमत व रफ्तार इनमें से किसने अता की है? जी, तो जदीद उर्दू गज़ल को सिमत व रफ्तार जो है अता करने वाले हैं हज़रत मोहानी। याद रखिएगा, हज़रत मोहानी ने जदीद उर्दू गज़ल को सिमत व रफ्तार अता की थी, ज़रूर याद रखिए। जदीद उर्दू गज़ल को सिमत व रफ्तार जो है हज़रत मोहानी साहब ने अता की। हज़रत मोहानी साहब की पैदाइश 1880 ईस्वी को ये मोहान में और वफ़ात जो है इनकी हज़रत मोहानी साहब की 1951 ईस्वी को लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू मुअल्ला के इनमें से मुदीर कौन हैं? जी, तो उर्दू मुअल्ला के मुदीर हैं हज़रत मोहानी। हज़रत मोहानी ये जो है उर्दू मुअल्ला के मुदीर हैं और इन्होंने जो उर्दू मुअल्ला के नाम से रिसाला जारी किया था
اور یہ رسالہ جو ہے انہوں نے علی گڑھ سے نکالا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک تذکرہ بھی جو ہے ایک سیمائی رسالہ جاری کیا تھا، تذکرۃ الشعراء۔ تذکرۃ الشعراء جو ہے انہوں نے جو ہے جاری کیا تھا اور یہ ایک سیمائی رسالہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مستقل نام سے جو ہے انہوں نے ایک روزنامہ جو ہے شائع کرنا شروع کیا تھا۔ اور قیصر ہند کے نام سے یہ اردو ہفتوار اخبار بھی جاری کیے ہیں، قیصر ہند۔ تو یہ ضروریات اردو معلیٰ جو ہے ان کا رسالہ تھا جو علی گڑھ سے نکالتے تھے، اور تذکرۃ الشعراء ایک سیمائی رسالہ تھا، مستقل جو ہے یہ ایک روزنامہ تھا، اور قیصر ہند یہ اردو اخبار تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سی تصنیف حضرت ماہانی کی نہیں ہے؟ جی تو حضرت ماہانی کی نہیں ہے تو وہ معیار سخن، اس کے علاوہ نکات سخن، محاسن سخن اور معائب سخن ہیں۔ معیار سخن جو ہے طالب انصاری کی کتاب ہے، طالب انصاری صاحب کی کتاب ہے معیار سخن۔ سوال نمبر 45، خسرو انجم کے آیا صرف میں شب کو تھا گنجینہ گوہر کھلا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ بازیگر کھلا۔ یہ ان میں سے کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ شعر جو ہے کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ جی تو یہ صنف جو ہے قصیدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قصیدہ جو ہے دیوان غالب سے اخذ کیے گئے ہیں۔ صبح دم دروازہ ایک خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، خسرو انجم کے آیا صرف میں شب کو تھا گنجینہ ایک گوہر کھلا۔ تو یہ شعر جو ہیں دیوان غالب سے اخذ کیے گئے ہیں، اور یہ قصیدہ سے جو ہے یہ قصیدہ ہے، یہ جو ہے وہ قصیدہ صنف قصیدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ چلے جی سوال نمبر 86 دیکھیے گا، قصیدے کے اجزاء ترکیبی ان میں سے کون سی صحیح ہے؟ جی تو صحیح ترتیب ہو جائے گا ہمارا آپشن سی، تشبیب، گریز، مدح اور دعا۔ دعا سے پہلے مدعا آتا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر کون تھے؟ تو غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر جو ہیں وہ ابراہیم ذوق تھے۔ ابراہیم ذوق جو ہے غالب کے جو ہے معاصرین تھے۔ سوال نمبر 48 دیکھیے گا، ذوق کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ تو شیخ محمد ابراہیم ذوق جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے۔ سوال نمبر 49 ہے، ان میں سب سے قدیم کتاب کون سی ہے؟ جی دوستو تو سب سے قدیم کتاب جو ہے وہ ہو جائے گا مثنوی قدم راؤ پدم فخر الدین نظامی نے 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیانی حصے میں لکھا تھا۔ 1435 عیسوی کے درمیانی حصے میں لکھا تھا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو۔ اور کربل کتھا کو جو ہے فضلی نے 1732-33 میں تحریر کیا تھا۔ باغ و بہار کو جو ہے 1802 عیسوی میں جو ہے مکمل کیا تھا میر امن نے۔ اور قصہ افروز دلبر کو جو ہے 1770 عیسوی میں جو ہے تصنیف کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا یہ آخری سوال ہے، اعجاز و اختصار ان میں سے کس مثنوی کی خصوصیت ہے؟ اعجاز و اختصار کس مثنوی کی خصوصیت ہے؟ جی تو اعجاز و اختصار جو ہے وہ مثنوی گلزار نسیم کی خصوصیت ہے۔ بات کریں مثنوی گلزار نسیم کی تو مثنوی گلزار نسیم کو جو ہے پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور یہ مثنوی پہلی بار 1844 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ اور مثنوی گلزار نسیم کو جو ہے رشید حسن خان صاحب نے مرتب کیا ہے۔ اصل قصہ جو ہے اس کا عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں بقاولی کے نام سے لکھا تھا، اور یہ جو ہے فارسی جو ہے نثر سے، یعنی منشی نہال چند لاہوری نے جو ہے اسے 1803 عیسوی میں گلکرسٹ کی فرمائش پر مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل کیا تھا۔ اس کا اصل قصہ جو ہے عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں جو ہے بقاولی کے نام سے لکھا تھا، اور یہ فارسی نثر میں تھا، اور اسے پھر منشی نہال چند لاہوری نے 1803 عیسوی میں جو ہے گلکرسٹ کی فرمائش پر مذہب عشق کے نام سے اردو میں تبدیل کر دیا، اور پھر آخر میں دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں جو ہے اسے اردو نظم کا لباس پہنا کر جو ہے پیش کیا۔ اور اس مثنوی میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ آورد یعنی جنگ لڑائی کا جو ہے انداز پایا جاتا ہے۔
اس مثنوی کے بارے میں جو ہے رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے کہ گلزار نسیم کے شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، اور گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں۔ رشید احمد صدیقی نے گلزار نسیم کے بارے میں لکھا ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور سید احتشام حسین نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کے بارے میں بات کیا جائے تو ان کی پیدائش جو ہے 1811 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات 1845 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔